میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے پکاروں تو بغیر کسی تاخیر کے میں آج کی اس تیسری نشست کے جو پہلے سپیکر ہیں ہماری گوجری زبان کے ماں نے بہت اونچے قد کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں اور محکمہ پولیس میں بطور ایس پی اس وقت سروس جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. ہمارے لیے بڑی باعث فخر بات ہے کہ ہماری اس کانفرنس میں تشریف فرما ہے. میں بغیر کسی تاخیر کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منچ پہ آئیں اور گوجری زبان کے جو غرض و قائل ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹرائبل فورم بنانے کی ایک رائے مانگی ہے اس کے بارے میں بھی اپنے تاثرات دیں. جناب منظور الحق کلائیدی صاحب طلاق تعلیم سینٹر پر. ان الحمدللہ آج کی اس نشست میں دو موضوعات پہ بات ہونا طے پائی ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان دونوں موضوعات کو تھوڑا ٹچ کروں. آل انڈیا فرسٹ نیشنز ٹرائبل رائٹرز کانفرنس کے تمام منتظمین، مندوبین، ریاستی و ملکی سطح سے جمع ہوئے مہمان گرامی و آتیتھی گڑھ کو منظور الحق منظور کلائیدی کا سلام. ہم سب جھارکھنڈ بھاشا ساہتیہ سنسکرتی اکھاڑا اور انجمن ترقی گوجری ادب جموں و کشمیر اور خصوصاً جناب جان محمد حکیم صاحب اور ان کی ٹیم کے جو نیشنل سطح سے جڑ کے یہاں پہ آئے ہیں ان تمام مندوبین کا مشکور و ممنون ہیں کہ ان کی کاوشوں سے یہ عظیم الشان کانفرنس دیر آیت درست آیت کے مصداق ہی صحیح لیکن شروعات ہوئی. دنیا میں بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں لیکن میرے خیال میں وقت ایسی بیش قیمتی شے ہے کہ یہ انفرادی ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل کر بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری قیمتی اشیاء کی طرح اسے دوبارہ حاصل کر پانا ناممکن عمل ہے. اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم متحدہ ہاتھوں سے وقت کی اس گزرتی ریت کے گرنے کی رفتار کو روکنے یا کم از کم کرنے کی تو کوشش کریں تاکہ قبائلی حصار کی اس دیوار کو کہ جو وقت کی ستم ظریفی کے کارن دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اسے مضبوط اور مربوط بنایا جا سکے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل گاؤں ہے. انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر دنیا گلوبل گاؤں ہے تو ہندوستان کو اس کا ایک محلہ بنایا جا سکتا ہے. اور یہ حاضرین مندوبین قبائلی کانفرنس کے ان سب محققین، ادبی اور شعری سخن گو اور سخن ور اشخاص کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے ایمبیسڈر کے طور پر اس عمل کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کہا جاتا ہے کہ ادبی تخلیقات اپنے علاقائی مسائل کی آئینہ دار ہوا کرتی ہے. ہمارے قبائلی مسائل علاقائی نوعیت کے ہونے کے باوجود تقریباً یکساں ہیں، جیسے کہ میں پچھلے سیشن میں مقررین کی باتیں سن رہا تھا. اور اگر ان مسائل کے حل کے لیے ادبی شخصیات کا ایک متحدہ محاذ تشکیل دے دیا جائے تو اس کے ذریعے ہر ریاستی اور وفاقی حکومت پر ہمارے مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مشترکہ دباؤ بھی ڈالا جانا ممکن ہے. ان نکات کے پس منظر میں میری چند گزارشات کچھ اس طرح ہیں. نمبر 1 یہ کہ مختلف ریاستوں کی ادبی شخصیات پر محیط ایک سینٹرل باڈی بنائی جائے جو دہلی میں مقیم ہو. نمبر 2 یہ کہ مختلف ریاستی قبائلی ادب کا ہندی، انگریزی اور اردو زبانوں میں ترجمہ کیا جا کر اسے شائع کروایا جائے تاکہ ہم ایک دوسرے کی تہذیب اور مسائل سے واقف ہو سکیں. نمبر 3 ایسی کانفرنسوں کا انعقاد قبائلی علاقوں میں
کروایا، ہر ریاست کے قبائلی علاقوں میں کروایا جائے تاکہ ہم اور ہمارے مسائل ایک دوسرے سے متعارف ہوں۔ نمبر 4، ہمارے یعنی ادبی اذہان کی ایک دھارنا ہے کہ سیاست غنڈہ گردی اور مالی آسودگی کے بغیر ممکن نہیں ہے، جسے میں غلط مانتا ہوں، کیونکہ جب تک سلیم الفطرت اذہان اس سے نفرت کرتے رہیں گے، انہیں عملی سیاست کی چکی میں پستے ہی رہنا ہوگا اور ہمیشہ دوسرے درجے کے شہری بن کر ہی رہنا ہوگا، جیسا کہ ہم آج ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ہمیں اپنے علاقوں میں ہم خیال اور ترقی پسند افراد کو عملی سیاست میں بھی آگے لانے کی اہم ضرورت ہے، جس پر ادبی تحقیقات اور مشاورتی مباحثوں میں بات ہوتی رہنی چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک کی آزادی اور مابعد کے زمانوں میں وقتی حکومتی ایوانوں میں جتنی سخت تنقید ہمارے انقلابی شعراء اور ادیبوں نے کی ہے، اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ ان کو ایسا کرنے کی وجہ سے خود تو بہت بڑی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن ان کی کاوشوں سے سماج میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی، اور میرا ماننا ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ایسی تبدیلیوں کے ضامن بن سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ زندان زلف اور رخسار سے باہر نکلیں۔ نمبر 5، میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ یہاں پر موجودہ مندوبین کے رابطہ نمبرات یکجا کر کے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے، جس کے ذریعے ہم انگریزی، رومن، ہندی اور اردو زبانوں میں قبائلی لٹریچر اور دیگر مواد ترجمہ کر کے شیئر کر سکیں، اور ایک دوسرے کے مسائل میں کم از کم وائس میسج کے ذریعے بھی صحیح لیکن رابطے کی زبانوں میں مل کر کام کرنے پر بل دیں۔ مجھے جان محمد حکیم صاحب نے ابھی بھی حکم بخشا کہ میں جموں کشمیر کی گوجری لٹریچر کے حوالے سے بھی بات کروں۔ مجھے ڈر تھا کہ میری تقریر طوالت کا باعث نہ بنے، اس لیے یہ چند الفاظ میں لکھ پایا، لیکن اب کچھ باتیں زبانی اور پھر بدی۔ جموں کشمیر جیسے کہ میرے ریاست کے باہر سے آئے ہوئے تمام مندوبین نے، جن کو دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت بھی ہے کہ ہم نے آج، میری یہ بہن کہہ رہی تھی کہ منی بھارت کو، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ہم نے اپنے سمست بھارت کو یہاں پہ اکٹھا دیکھا، اور اس گلدستے کا ایک گل جموں کشمیر بھی ہے، یہ دیکھ کر مجھے اس سے بھی زیادہ مسرت۔ قبائلی زبانیں ہر ملک کی ترقی و ترویج میں نمایاں کردار کی حامل رہی ہیں، کیونکہ ہر ملک کے اندر قبائل وہ قوم ہیں کہ جن کا کسی بھی نیشن کے بلڈ اپ میں بنیادی رول رہا ہے۔ قبائل سب سے پہلے کسی ملک میں پنپنے والی سب سے پہلی قوم ہے، جو آہستہ آہستہ ترقی کی انتہا پر پہنچنے کے بعد اب تنزلی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ان کا سنرکشن کرنا، ان کو مضبوط و مربوط کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم ادبی دنیا سے جڑے ہوئے لوگ۔ جہاں تک جموں و کشمیر میں گوجری ادب کے تخلیق کی بات ہے، تو مجھے یہ بات بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، جیسے کہ میرے پہلے بھائیوں نے بتایا کہ ہم اپنی زبانوں کے ہونے والے کام پر فخر محسوس نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ اس منچ سے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جموں کشمیر کے گجروں کو یہ فخر حاصل ہے کہ جموں کشمیر کی تیسرے نمبر پر بولی جانے والی زبان گوجری ہے، پہلے نمبر پہ کشمیری، دوسرے پہ ڈوگری، اور تیسرے پہ گوجری زبان ہے جو ٹرائبل کی زبان ہے۔ اور ہماری جو تعداد، ہم اگر ٹرائبلز کی زبان گوجری، گجر، شینا، سپی، گدی، ان کی پاپولیشن کو ملا لیں تو یہ ان کی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہے جموں کشمیر۔ اور اگر اتنی بڑی جماعت، ایک جمع غفیر ہمارے لوگوں کا موجود ہے، ان کے ادبی حلقوں میں جو کام ہو رہا ہے، اس کام کو اگر ہم ہانکنے کی کوشش کریں تو مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہ ہی اردو زبان کے لٹریچر سے کم ہیں، نہ ہی ہندی زبان کے لٹریچر سے کم ہیں، نہ ہی ڈوگری زبان کے لٹریچر سے کم ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ کشمیری زبان کے لٹریچر سے کسی بھی اعتبار سے کم ہے۔ ہر صنف سخن میں جموں و کشمیر میں کام ہوا ہے اور تسلی بخش ہوا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ شعر و ادب میں
फिक्शन के लिहाज से कम काम हुआ है, लेकिन हुआ है और मयारी काम हुआ है। इसकी झलकियां कल आप शेरी अदब में भी सुनेंगे और फिक्शन में पढ़ी जाने वाली कहानी और अफसानों में भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। जहां तक ताल्लुक है शेरी अदब का, जम्मू और कश्मीर में ट्राइबल्स के यहाँ कुछ मुनफरिद अंदाज की शायरी है, जिसमें एक सी हरफी है, 4 अशार 4 मिसरों से मिलकर 2 कपलेट्स 4 मिसरे मिलकर एक शेर जो तकमील पाता है, उसे उर्दू में जैसे एक कथा होता है, इसी तरीके से 4 अशार पे मिलने पर एक किसी भी उर्दू के लफ्ज से शुरू होने वाला अलिफ बे ते से जिन वो सीआरपी कहा जाता है। सीआरपी पे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा काम हुआ है और हमें फख्र है कि सिर्फ सियार गोजरी अदब में नहीं, हमारे गुज्जर समाज के जो पुराने लोग थे, हमारे अकाबरीन थे, जिनमें मियां मोहम्मद साहब थे, मियां बशीर साहब के वालिद और उनके दादा साहिबान थे, या खुद मियां बशीर साहब, इन सब लोगों ने उस पंजाबी अदब में भी वो कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं कि जो तारीख जिनको भुला नहीं सकती है। और ये सारे के सारे लोग जो है वो गुजरी ना सिर्फ गुजर कबीले से ताल्लुक रखते थे, बल्कि ट्राइबल्स की जिंदगियों के अंदर तब्दीलियां लाने के लिए इन्होंने वही काम किया है जो यहां पे लगी तस्वीर में बिरसा मुंडा जी के बारे में बताया है। हमारे जम्मू व कश्मीर के लार की जो फैमिली है उसको ले लिया जाए, मसूद चौधरी साहब को ले लिया जाए, या चौधरी सोबत अली साहब को ले लिया जाए, या गुलाम अहमद लिसानवी साहब को ले लिया जाए, या इस तरह के बहुत सारे अकाबरीन हैं, ये किसी भी सूरत में हमारे ट्राइबल कल्चर के लिए बिरसा मुंडा जी से कम नहीं है। और आज भी हमारे यहाँ जो है वो इस सतह पे, सियासी सतह पे भी गुजरी जबान और अदब के ऊपर अच्छा काम हो रहा है और लोग बढ़ के सामने आ रहे हैं। दूसरी जो शेरी सिर्फ है वो गजल है, और गजल के कल आप जो है वो चटखारे जब सुनेंगे और वो अंदाज बयान सुनेंगे जो आपको दिल्ली में बैठकर या लखनऊ में बैठकर उर्दू के मशायरों में भी नजर नहीं आता होगा, वो कल आप यहाँ सुनेंगे इंशाअल्लाह मेरे खिलाफ। उसके बाद फिक्शन में ड्रामा नवीसी हो, अफसाने हो, कहानियां हो, नावल हो, या लोक कहानियां हो, या लोग हमारा जो तहजीबी वो क्लासिक लिटरेचर है पुराना, जो हमारा जिस तरह हर एक यहाँ पे मंदू में बात करते हो, हर एक ने आपने वो लोग के कुछ न कुछ नमूने सुनाए, उस तरह के नमूने हमारे यहाँ पे भी मौजूद हैं, चले आ रहे हैं और बड़ा उन्होंने बड़ी तरक्की की है। लेकिन इस वक्त वो लिप्त होते चले जा रहे हैं, जिन पर हम सबको काम करने की जरूरत है। हमारा अपना एक अटायर है, एक लिबास है, एक हमारा संस्कृति है जो मुनफरिद थी, है और मैं मानता हूं कि होनी रहनी चाहिए, लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए बहुत से काम अभी करना बाकी हैं। और वो काम करने के लिए हमारे नौजवान साथियों को जो शेर और अदब के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको काफी मेहनत करने की उस सिमत में जरूरत है। तो मैं इसी सेटिस्फेक्शन के साथ, क्योंकि मेरी बात ज्यादा तूल न पकड़ जाए, जुबानी तकरीरें हमेशा लंबी होती हैं, इसलिए मैं यहीं पे अपने बात को विराम देता हूं। और अगर मौका मिला तो कल इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौजू पे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय आदिवासी समाज। मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती, मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने बड़े दिलचस्प होते हैं। आपको ये बताता चलूं कि जो झारखंडी भाषा संस्कृति आखड़ा और तरक्की अंजमन जिला डोडा का ऑल इंडिया लेवल का भद्रवा की सरे जमीन पे ये दूसरा प्रोग्राम है, क्योंकि इससे पहले भी 2021 में भी इन दोनों तंजीमों ने इन्होंने मिलकर एक वर्कशॉप
حضور صاحب ایک ورکشاپ قائم کی تھی جو کہ 3 دن تک رہی اور بہت کامیاب ورکشاپ تھی، اور جو لوگ اس ورکشاپ میں آئے تھے ان لوگوں میں سے بھی آج بھی 4-5 لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے، اور آج بھی جو یہ کانفرنس ہے یہ وہ جو ورکشاپ قائم ہوئی تھی اسی کا ایک نتیجہ ہے، ایک میل ملاپ تھا. اور ہم اس پروگرام کے حوالے سے آج پھر اشونی کمار پنکج جی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج پھر اس سرزمین پہ تشریف لائے اور ایک بار پھر ملک بھر کے ٹرائبلز رائٹرز کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع ملا.